نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، لطف پروردگار کہ آج آپ سے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس کا مرکز و محور وجود پروردگار سے متعلق ہے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ توحید اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ آج کے اس لادینیت اور الحاد کے عہد میں توحید کے ماخذ اور مرکز یعنی سورس کو سمجھنا از حد ضروری ہے کہ توحید جو آپ تک پہنچائی گئی یا پہنچی، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، آپ نے کہاں سے توحید کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کی۔ ہم نے پروگرام کا ٹائٹل توحید اور اہل بیت اس لیے رکھا کہ کائنات ارضی میں اہل بیت سے بڑھ کے توحید کے بارے میں ہمیں کوئی ہستی نہیں سمجھا سکتی، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور ہمارے لائق علامہ جناب ہادی حسن صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑے پروگرامز میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس موضوع کا جو افتتاحی پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ یہ شریک گفتگو ہیں۔ تو قبلہ بغیر مزید وقت لیے ہوئے میں آپ کی طرف رجوع کروں گا کہ آج کے موضوع پہ جو آپ کا ابتدائی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے تعارف کرایا کہ گفتگو کا موضوع حقیقت میں توحید پروردگار ہے، اور توحید پروردگار سے اہم موضوع کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ موضوع ہے جس کے لیے تمام انبیاء و مرسلین حقیقت میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ تمام انبیاء و مرسلین اسی موضوع کے لیے زندہ رہے، اور تمام مقدس ہستیاں اسی موضوع کے لیے انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، اور اسی موضوع کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں بھی پیش کیں۔ تو اس سے اہم موضوع کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ پورے دین کی بنیاد توحید پروردگار پر ہے۔ لا الہ الا اللہ جو اسلام کا سلوگن ہے وہ سوائے توحید کے کچھ اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں تمام قربانیاں پیش کیں، اور علامہ اقبال نے اس سلسلے میں بہت خوبصورت انداز سے اشعار کہے ہیں۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر جس شان سے اور جس طرح سے اپنے مقدس خون سے الا اللہ کا نقش تحریر فرمایا ہے، رہتی دنیا تک وہ امر رہے گا، رہتی دنیا تک وہ باقی رہے گا، اور اس کو کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اور خواجہ اجمیر نے جب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام سے بہتر کوئی توحید کو نہیں پہچنوا سکتا، وہ بالکل حق بجانب ہے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اس کی شان بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو انسان جتنا بلند ہوتا ہے اور علم کی جتنی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی اتنی ہی زیادہ معرفت رکھتا ہے، اور اللہ کا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے دل و دماغ میں تصور رکھتا ہے، اور اللہ کی عبادت اور تمام چیزوں میں اتنا ہی زیادہ وہ انہماک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا رول اس سلسلے میں بالکل یونیک ہے۔ ان سے بہتر طور پہ نہ کوئی توحید کو سمجھا سکتا ہے اور نہ کوئی توحید کو اپنا سکتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام مولا کائنات جو ظاہر ہے کہ امیر اور رئیس اہل بیت ہیں،
ان کے سلسلے میں جو ان کی طرف منسوب کتاب ہے، مشہور کتاب نہج البلاغہ، جو مولا کے کلمات، ارشادات، خطبات اور لیٹرز کا مجموعہ ہے، ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، حقیقت میں تمام خطبات مولا علی کے اس میں نہیں جمع ہیں اور تمام مکتوبات اور تمام ارشادات اس میں نہیں جمع کیے جا سکیں، ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، ایک مثال ہے مولا علی کے ارشادات اور خطبات اور مکتوبات کی۔ اس کو پڑھنے کے بعد خصوصاً نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جس میں مولا علی نے زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین کیسے بنی اور آسمان کیسے بنا، جو جہاں سے نہج البلاغہ کی حقیقت میں ابتدا ہوتی ہے، خطبات کی ابتدا ہوتی ہے، عام انسانوں نے نہیں، عقیدت مندوں نے نہیں، بلکہ بڑے بڑے اسکالرز نے یہ بات کہی ہے، بڑے بڑے اسکالرز اور جو تھنکرز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبہ یا اس نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جملات اس نے اپنی زبان مبارک پہ جاری کیے ہیں جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، یا اس کے یہ جملات ہیں جس نے کائنات کو خلق ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں نعوذ باللہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات ہیں۔ ہاں، ہم تمام مسلمانوں کا اور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے سامنے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اور وہ نور اول ہیں، وہ مخلوق اول ہیں، اور نہ یہ کہ ان کے سامنے یہ کائنات خلق ہوئی بلکہ انہی کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، انہی کے صدقے میں اور انہی کے طفیل میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے یا کسی بھی انسان نے، بڑے سے بڑے اسکالر نے جو اس کائنات کے بارے میں تصور پیش کر سکتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہوگا، لیکن اہل بیت علیہم السلام جو کچھ کہیں گے وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہوگی، اور سننا کبھی بھی دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو ڈیفینیشن توحید کی اہل بیت پیش کریں گے اور جو ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، ایٹریبیوٹس، صفات اور کمالات کی اہل بیت علیہم السلام پیش کریں گے، اس کی کائنات میں کوئی نظیر اور مثیل اور ثانی تصور نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہر انسان اعتراف کرتا ہے، اور اس موضوع پر اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات اور ان کے خطبات اور ان کے کلمات کو اگر جمع کیا جائے، بعض علماء نے جمع کیا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، اور بھی دوسرے علماء نے کام کیا ہے، ان کی مشہور کتاب توحید، اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کتاب جس کو توحید مفضل کہا جاتا ہے، اور بھی معصومین علیہم السلام، تمام معصومین علیہم السلام نے ہمیشہ توحید پروردگار کو پروموٹ کیا، اسی کے لیے انہوں نے زندگی گزاری اور اسی کے لیے وہ زندہ رہے اور اسی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اور جو ہماری کتاب ہے، قرآن، پورا قرآن آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، جگہ جگہ توحید کے موضوع سے آپ کو لبریز دکھائی دے گا۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید پروردگار پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو، براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور قرآن کی آیتوں کو حقیقت میں آیت کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت، آیت کا مطلب ہوتا ہے سائن پوسٹ، آیت کا مطلب ہوتا ہے مارک۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت حقیقت میں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے سائن پوسٹ قرآن کریم کی یہ آیتیں، لہذا ان کو آیت کہا جاتا ہے۔ بینات، جی، آیت بینات کا مطلب ہوتا ہے مینیفیسٹ، یعنی یہ قرآن کی آیتیں صرف آیتیں نہیں ہیں بلکہ آیت بینہ ہیں، آیات بینات، یعنی بالکل کلیئر اور واضح نشانیاں ہیں ان تمام انسانوں کے لیے جو اللہ تک اور حق تک پہنچنا چاہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم میں توحید کو محدود نہیں کیا گیا ہے کہ کس چیز کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے،
حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنی نشانی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے وجود پر دلیل نہ ہو اور جس کے ذریعے سے اللہ تک نہ پہنچا جا سکے۔ روایتوں میں جو لفظ ملتا ہے وہ یہ ہے بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں اور اللہ کے وجود کی دلیلیں حقیقت میں پوری کائنات، تمام مخلوقات جتنی سانسیں لیتی ہیں ان کی سانسوں کے برابر ہے۔ اب اس کائنات میں کتنی مخلوقات گزری ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں اور کتنی مخلوقات آئیں گی، معصومین نے فرمایا بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے پروفیشن اور اپنی جاب کے اعتبار سے، جس پروفیشن میں انسان، اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، اگر کوئی اسٹرونومی میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ کہکشاؤں میں، فضاؤں میں، سیارات میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کوئی مثلاً کوئی فارمر ہے، کوئی کسان ہے تو وہ کھیت میں لہلہاتے ہوئے سبزوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور کوئی جانوروں سے سروکار رکھتا ہے، جانوروں کو پرورش کرتا ہے یا جانوروں کو چراتا ہے تو ان جانوروں کے بارے میں غور و فکر کر کے وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، یہ بھی قرآن کی عجیب و غریب ظرافت اور باریکی ہے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے کو کسی خاص علم اور فن سے محدود نہیں کیا ہے، کہ اگر اللہ نے کسی خاص علم اور فن سے محدود کیا ہوتا تو جو حضرات اس علم سے ناواقف ہوتے، اس فن سے بے بہرہ ہوتے، وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرتے؟ لہذا اللہ نے اس موضوع کو بہت براڈ رکھا ہے، بہت واسٹ رکھا ہے۔ ہر انسان اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ قبلہ میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ سے وقت لوں گا، چونکہ ہم نے 50 منٹ کے دورانیے میں کافی چیزوں کو کور کرنا ہے۔ جو موضوع ہے اور جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عالم بشریت آج جس طرح سے پریشان حال پتنگوں کی طرح جی بھٹک رہی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی وجہ کیا خدا سے دوری نہیں ہے؟ جی یعنی وجود پروردگار جو ہے اس کا انکار جو ہے وہ انسانی پریشانیوں کا سبب نہیں ہے؟ جی جی اس پہ ذرا گفتگو لیکن ہم لوگ اصل میں گفتگو، جیسا کہ آپ نے تعارف کروایا، توحید پروردگار، لیکن توحید پروردگار کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ لیکن یہ گفتگو تو اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ تو فی الحال جیسا کہ ہم نے جو اس سے پہلے گفتگو کی، اس میں مین فوکس تھا وجود پروردگار پہ۔ تو اس وقت اس گفتگو میں جو ہم لوگ مین فوکس کر رہے ہیں وہ وجود پروردگار کے ایگزسٹنس آف گاڈ جس کو کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں۔ تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یقیناً اگر آپ اس وقت دنیا پہ نظر ڈالیں، پوری کائنات پہ نظر ڈالیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا جہنم کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے۔ بے شک، اور چاروں طرف بربریت ہے، چاروں طرف وحشی پناہ ہے، مار کاٹ ہے، ہر طرح کی پریشانی ہے، بیواؤں کی فریادیں ہیں، یتیموں کی سسکیاں ہیں، اور دہلا دینے والے بم بلاسٹ ہیں، اور زمین کو ہلا دینے والے طوفان ہیں، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب انسان کی بغاوت کی وجہ سے ہے۔ اور انسان بغاوت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان کی بغاوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر کے اور سیلف سینٹرڈ بن جائے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دے اور اپنے کو کائنات کا اونر سمجھنے لگے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دنیا کی تمام پرابلمز کو اگر ایک سینٹنس میں بیان کیا جائے تو یہی قرآن کی آیت بیسٹ ایکسپلینیشن ہے دنیا کی تمام پرابلمز کا۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دنیا کی پرابلمز اس وجہ سے ہیں کہ انسان سرکش ہو گیا ہے، اور انسان سرکش اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ خود کو اس کائنات کا اونر سمجھ رہا ہے، جو اصل اونر ہے اس کو ڈینائی کر رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کائنات کی اور دنیا کی تمام پرابلمز کی اصل وجہ ہے۔ یعنی سائنسی ترقی نے انسان کو گمراہ کر دیا کہ وہ خالق کو خالق سمجھنے کی بجائے
اپنے آپ میں گھمنڈ کرنے لگا، اپنے کو خالق سمجھنے لگا، اپنے آپ کو، میں بڑا محتاط ہو کے لفظ میں نے استعمال کیا کہ وہ گھمنڈ کرنے لگا، گھمنڈی ہو گیا. تو یہ سائنسی ترقی جو ہے انسان کو بہکا گئی. سائنسی ترقی تو انسان کو اصل میں نہیں بہکا رہی ہے. دیکھیں، علم انسان کو کبھی بہکاتا نہیں. علم کی خاصیت یہ ہے کہ علم انسان کو ہمیشہ اوپر اٹھاتا ہے. اب یہ جتنی بھی ترقی ہوئی تمدن میں، سائنٹسٹ ریسرچ کہاں تک انسان کو کس ارتقاء میں لے گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ قدرت کے قریب ہو رہے ہیں، حقیقت میں قدرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. علم کی مثال حقیقت میں سمجھ لیجئے کہ ایک مینس ہے. علم جس طرح سے ایک اسلحہ، ایک سوفسٹیکیٹڈ ویپن، اس کے ذریعے سے انسان کنسٹرکٹیو کام بھی کر سکتا ہے اور ڈسٹرکٹیو کام بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے علم کے ذریعے سے بربادی بھی پھیلائی جا سکتی ہے. بربادی اس وقت تو ہر طرف بربادی ہے، اور علم کے ذریعے سے آبادی بھی پھیلائی جا سکتی ہے. دیکھیے نا، یہ جنگ و جدال اور یہ جتنے بھی ویسٹ ڈسٹرکشن کے آلات ہیں، کون بنا رہا ہے؟ غریب ممالک تو نہیں بنا رہے، یہ وہی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں پوری کائنات پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ حقیقت میں علم کی کمی نہیں ہے، یہ انسان کے ضمیر کی کمی ہے، انسان کے ظرف کی کمی ہے. علم اگر اللہ کے ساتھ ہوگا، دیکھیں قرآن کریم میں جو بات کی گئی ہے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے. جو سب سے پہلی آیت اللہ نے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو، یعنی علم حاصل کرو. لیکن کیسے پڑھو؟ آج دنیا کی پرابلم یہ نہیں کہ دنیا پڑھ نہیں رہی ہے، دنیا پڑھ رہی ہے. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ترقی یافتہ اور ایجوکیٹڈ ممالک میس ڈسٹرکشن اور اس طرح کے اسلحے سب پروڈیوس کر رہے ہیں اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور دنیا میں تباہی پھیلائے ہوئے ہیں. تو دنیا کی پرابلم حقیقت میں علم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کچھ آگے بھی فرمایا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فقط علم حاصل کرو، اللہ نے یہ فرمایا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس خدا کے نام کے ساتھ پڑھو کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. دنیا کی پرابلم اقرأ میں نہیں ہے. آج دنیا کی پرابلم اسم رب میں ہے. دنیا پڑھ رہی ہے مگر اللہ کو بھول کے پڑھ رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے پڑھ رہی ہے. تو اللہ کو چھوڑ کے جو کام بھی کیا جائے گا اس کا رزلٹ بربادی ہے، اور بربادی کے علاوہ اس سے کوئی اور چیز امید نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اللہ کا عقیدہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو لگام لگاتی ہے اور انسان کو کنٹرول کرتی ہے. اور جب انسان اللہ کو ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ خود کو اللہ سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں پھیلاتا. میں یہاں پہ 1 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا، چونکہ ہم بریک کی طرف بڑھنے والے ہیں، تو گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بریک کے بعد ٹیلی فون لائنز کھول لی جائیں گی اور ہمارے ناظرین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں گے. اور آنے والے جو بھی دورانیہ ہے ہمارا، اس میں ہمارا فوکس اس پہ ہے قبلہ کہ پوری کائنات میں اس وقت مسلمان جو ہیں مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں اور ڈویژنز ان کی ہو چکی ہیں. تو اس میں مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں اور نہایت ہی وحشی پنے سے قتل کر رہے ہیں. تو اس پہ گفتگو کی جائے گی کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی توحید ہے جس کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. تو اس پہ ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے ارشادات بھی لوگوں تک پہنچیں گے. تو بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. خدا حافظ.